آج جو مجھے آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ یہ جو مستقبل کا جو زمانہ ہے، آنے والا جو دن ہے، اس میں جو ہے ای کامرس کا زمانہ ہے، یعنی آن لائن جتنے بھی کام ہوتے ہیں آن لائن کام کا زمانہ ہے۔ جو لوگ آن لائن نہیں ہوں گے وہ آہستہ آہستہ ڈوب جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کی بزنس چوپٹ ہو جائے گی، اور جو آن لائن ہوں گے وہی لوگ جو ہے زندہ رہ پائیں گے، اپنے مارکیٹ کو بچا پائیں گے، اپنے بزنس کو، اپنے تجارت کو بچا پائیں گے، ورنہ وہ مارکیٹ سے آٹومیٹک آہستہ آہستہ غائب ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے پورا ایک ایسی چیز ہے یہ کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، جس کو کوئی جو ہے اب اس مقام پر پہنچ چکا ہے، آن لائن ہونا یا ڈیجیٹل ہونا یا پھر ای کامرس کی جو دنیا ہے یہ اس مقام پر پہنچ چکی کہ اب اسے جو ہے مات نہیں دیا جا سکتا ہے، اب ہم اس مقام سے پیچھے کبھی ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ اچھا، ہم نے جو بار بار ہم اس بات کو کہتے ہیں، اور ہم نے ایک ویڈیو بھی کچھ دنوں پہلے شیئر کیا تھا کہ ای کامرس کتنا بڑا ہے۔ تو ای کامرس کے بارے میں جو ہے یہ تھوڑا سا 2-4 باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ ای کامرس میں جو ہے فائدے کیا ہیں، یہ ہے کیا چیز، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ علماء جو ہے کیسے اس میں انٹر ہو سکتے ہیں اور کیسے اس میں قدم رکھ کر کے اس میں ترقی کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس میں علماء ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں اپنے جو ہے، اگر علماء ای کامرس میں آ جائیں تو۔ ای کامرس کا مطلب ہوتا ہے آن لائن ہونا، آن لائن انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی چیز جو ہے بیچنا، یہ ہے ای کامرس۔ اب اگر ہم ای کامرس کو جو ہے اگر آف لائن کے مقابلے میں بات کریں، ای کامرس کیا ہوتا ہے، آف لائن کیا ہوتا ہے، تو ای کامرس میں آپ دیکھ لیں کہ اس کے بند نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ای کامرس ہے، ایک ہے ای کامرس، ایک ہے آف لائن بزنسز۔ تو ای کامرس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر جو ہے کسٹمر پر فوکس کیا جاتا ہے، اور جو آف لائن بزنسز ہیں اس میں جو ہے مکمل جو فوکس ہوتا ہے وہ آنر فوکس ہوتا ہے، یعنی جو اس کا مالک ہوتا ہے، مالک جو چاہے کرے، اور اس کے علاوہ جو ہے کسی کا کوئی دباؤ اس پر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ای کامرس میں ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ کسٹمر پر فوکس ہوتا ہے، یعنی کسٹمر کی پوری مرضی چلتی ہے، کسٹمر کا آرام دیکھا جاتا ہے، کسٹمر کے جو ہے اس کی فیسلٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ کسٹمر کو کس طرح جو ہے فائدہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کس میں، ای کامرس میں۔ تو اسی لیے جو ہے یہی وجہ ہے کہ آئندہ زمانے میں، اور آپ جانتے ہیں کہ بزنس کی جو جڑ ہے وہ ہے کسٹمر ہے تو بزنس ہے، کسٹمر نہیں تو بزنس نہیں ہے۔ مان لیجیے آپ لاکھوں روپے کا سامان لے کے بیٹھے ہیں لیکن کسٹمر نہیں ہے تو کوئی مطلب نہیں ہے اس کا، پھر یعنی سارا کا سارا جو پروسیس ہے وہ کسٹمر پر جو ہے فوکس ہے۔ اگر کسٹمر نہیں ہے تو آپ کی بزنس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو بزنس کا جو مطلب ہی ہے کسٹمر فوکسڈ۔ اگر کسٹمر ہے تو بزنس ہے، کسٹمر نہیں ہے تو بزنس نہیں ہے۔ تو بزنس کا ایک ماتر مطلب ہوا کہ کسٹمر ہونا، کسٹمر کو کس طرح جو ہے آرام دینا، اس کو کس طرح فیسلٹی دینا، اور کس طرح جو ان کو اچھا پروڈکٹ مہیا کرانا اور آسانی سے مہیا کرانا، یہ چیز ہوتی ہے۔ اور آپ موجودہ زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی کسٹمر ہیں، بلکہ آنے والی جو نسل آ رہی ہے، جو نیو جنریشن اس وقت ہے موجود ہے، وہ بالکل آرام پسند ہو چکی ہے۔ آرام پسند بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک طرح سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل اپنے آپ میں، بالکل اپنے جو کام جو بھی ان کا ہے اس میں بہت زیادہ مصروف ہو چکے ہیں۔ تو اپنی مصروفیت کی بنا پر بھی جو ہے وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آف لائن بزنسز کے پاس جائیں، اور جانے کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے اس میں کمی بیشی کریں، اس میں بارگنگ کرنے کے بعد پھر مسائل اس میں بہت سارے ہوتے ہیں۔ اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، اتنے پیسے بھی نہیں ہے، اتنا انرجی نہیں ہے، یہ کسٹمر کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اب وہ آرام چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے اولا اوبر تو موجود ہے، لیکن جو ہے جو کالی پیلی ٹیکسیاں تھیں وہ بالکل مارکیٹ سے ختم ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں۔ اسی طرح آج جو ہے ہر جو بھی ہوٹل مان لیجیے کہ وہ اگر اویو سے اگر جڑا ہوا ہے تو پھر وہ سمجھیے کہ ہے مارکیٹ میں، اگر اویو سے نہیں جڑا ہے آن لائن، یا پھر یہ کہ آن لائن اس کی ویب سائٹ نہیں ہے، اگر ای کامرس میں انہوں نے انٹر نہیں کیا ہے تو پھر یہ ہے کہ ان کے ہوٹل میں کوئی گراہک آتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ ریسٹورنٹ وغیرہ کھانے کے معاملات میں آپ دیکھ لیں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ریسٹورنٹ کا مالک چاہے جو کرے، کوئی اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اچھا مال دے برا مال دے، آپ سامنے والا مجبور ہوتا تھا، اگر آ گیا ہے تو اس کو جو کہے کھانا پڑتا تھا، لینا پڑتا تھا، اور جس قیمت میں کہے وہ قیمت جو متعین کرتا تھا وہ کرنا پڑتا تھا۔
لیکن ابھی کیا ہے کہ ای کامرس میں کسٹمر پر فوکس کیا جاتا ہے، کسٹمر کو سستے سے سستے میں اچھے سے اچھا کیسے دیا جائے اور آرام سے سکون کے ساتھ ان کو جو ہے کیسے اس کو وہ چیز مہیا دستیاب کروائی جائے، اس پر فوکس کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کسٹمر کو جہاں آرام ملے گا، سب کم پیسے میں اور اچھا سامان ملے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ وہیں پر جائیں گے۔ تو ای کامرس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یعنی آن لائن جو بزنسز ہیں یہ کسٹمر پر اس پہ جو ہے سارا فوکس کیا جاتا ہے، جبکہ آف لائن بزنسز میں جو دکاندار ہے یا آنر ہے وہ اپنی دھاندلی چلاتے تھے، اب وہ چیز نہیں رہی، وہ زمانہ وہ اب نہیں رہا۔ تو موجودہ جو زمانہ ہے وہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، وہ ای کامرس کا زمانہ ہے، وہ آن لائن کا زمانہ ہے، اور آن لائن زمانے میں یہ ہے کہ کسٹمر پر ہی جو سارا کام کیا جاتا ہے۔ اچھا، کسٹمر جو ای کامرس کو لوگ اتنا زیادہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ کسٹمر وہاں پر جو ہے کسٹمر فوکسڈ یہ پوری مارکیٹ ہوتی ہے، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ڈیجیٹل جو مارکیٹ ہوتی ہے اس میں جو ہے مکمل یعنی فزیکلی کسی ایک مقام پر رہنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کہیں پر بھی رہ کر کے جو ہے وہ اپنا کام کر سکتا ہے، اپنے مدرسے میں، مسجد میں، اپنے گھر پر، اپنے جہاں پر کام کر رہا ہے وہاں پر، گوا میں، امریکہ میں، لندن میں، چائنا میں، جہاں پر رہے گا بس اس کو انٹرنیٹ چاہیے، اپنا لیپ ٹاپ یا سسٹم چاہیے، کمپیوٹر چاہیے یا موبائل چاہیے جس میں وہ آپریٹ کر سکے اور کہیں پر رہ کے وہ اپنے سامان کو بیچ سکتا ہے۔ اسی لیے جو ہے ای کامرس کی اتنی زیادہ جو ہے بہت زیادہ یہ بڑھ رہی ہے ای کامرس۔ اچھا، اس میں ای کامرس میں جو ہے گرافیکل باؤنڈری نہیں ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ کسی ایک مقام پر رہنا پڑے گا جیسا کہ ہم نے کہا، اور فزیکل رہنا ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور اس کا جو ہے کوئی فزیکل کوئی آفس ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی ورچوئل آفس بنا سکتے ہیں آپ۔ ورچوئل آفس، ورچوئل دکان کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ آپ ایک دکان نہیں بنائے بلکہ جو ہے ایک ویب سائٹ بنا دیے، ایک اپلیکیشن، موبائل اپلیکیشن بنا دیے، تو یہ اس ورچوئل کام ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے سارا کام جو ہے ڈیجیٹل ہو رہا ہے، ای کامرس میں منتقل ہو رہے ہیں ساری بزنسز۔ اب جو بزنس جو ہے ای کامرس میں چلی جائیں گی وہی باقی رہیں گی، اور جو بزنس ای کامرس میں منتقل نہیں ہو پائیں گی وہ دنیا سے ختم ہو جائیں گی آہستہ آہستہ، ان کا بالکل نام و نشان نہیں رہے گا۔ آج اندازہ کیجئے جب ایک پان بھی اگر کھانا ہو تو لوگ جو ہے اپنے موبائل کو اٹھاتے ہیں، تو اب کیا ان سے بھروسہ کریں گے کہ وہ بڑے بڑے جو کام ہے، دوسرے کام ہے جس میں بہت زیادہ ان کو پریشانی ہے، وہ جو ہے مارکیٹ میں جا کے جو اتنا زیادہ پریشان ہوں گے؟ وہ نہیں کرنے والے ہیں صاحب۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ تو اچھا، ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو آنے والا جو زمانہ ہے، تو ایک بات تو یہ ہو کہ آنے والا زمانہ جو ای کامرس کا ہے، اور آنے والا زمانہ جو ہے چونکہ ای کامرس کا ہے، اور ای کامرس کا سارا دار و مدار جو ہے کس پر ہے؟ ڈیٹا پر ہے، یعنی جتنا بھی آپ کے پاس ڈیٹا جمع ہو رہا ہے سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ جس کے پاس ڈیٹا ہوگا وہی جو ہے پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ آنے والے فیوچر کا جو ڈیٹا کہا جاتا ہے، وہ فیوچر کے جو آئل کہا جاتا ہے، جو قیمت سب سے زیادہ قیمتی چیز آئل فیوچر کے لیے وہ ہے ڈیٹا۔ یہ کہا جاتا ہے ڈیٹا از دی آئل، ڈیٹا جو ہے ہمارے لیے آئل ہے، یعنی وہ بالکل تیل ہے۔ جس طرح تیل کا خزانہ ہوتا ہے عرب ممالک میں، وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے، اسی طرح ڈیٹا ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے اس زمانے میں قیمتی ہے۔ جس کے پاس ڈیٹا ہوگا وہی پوری دنیا کو نچائے گا، پوری دنیا کو مٹھی میں رکھے گا۔ وہ ان ڈیٹا کے ذریعے جو ہے وہ جیسے چاہے، جس کو چاہے جو کام کرے گا۔ زومیٹو کے پاس آج ڈیٹا ہے، امیزون کے پاس آج ڈیٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریلائنس والے جو ہے یعنی اپنے اس کو موٹا بھائی جس کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں، تو دھیرو بھائی امبانی، مکیش امبانی، تو انہوں نے جو ہے بہت ساری پلاننگ کی ہے اور کر رہے ہیں یہ ریلائنس والے اس کو، امیزن کو ختم کرنے کے لیے، لیکن امیزن کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ حکومت کے ذریعے ابھی جو بہت سارے قوانین یہ خود پاس کروا رہے ہیں تاکہ امیزن کو جو ہے اس کے راستے پہ باندھا جا سکے۔ لیکن امیزن جو ہے اپنے بل بوتے پر کیوں قائم ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ڈیٹا ہے، اور جس کے پاس ڈیٹا ہوگا ظاہر سی بات ہے اس کو پتہ ہے کہ کون آدمی کب کیا خریدتا ہے، کس وقت خریدتا ہے، کس کو کیا پسند نہیں پسند ہے، اور کس کے جو ہے پاس کون سی چیز موجود ہے، کون سی چیز موجود نہیں ہے، سارا کا سارا ڈیٹا اس کے پاس موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیزن ہے، گوگل ہے، فیس بک ہے، زومیٹو ہے، یہ بڑے بڑے جو کمپنی جن کے پاس ڈیٹا ہی ڈیٹا ہے، ان کو کبھی کوئی ہرا نہیں سکتا ہے۔ تو آنے والا زمانہ جو ڈیٹا کا ہے، یہی وجہ ہے کہ جو ہے آنے والے زمانے میں ڈیٹا کو اکٹھا رکھے گا، ڈیٹا حاصل کیے رہے گا، وہی جو ہے جی پائے گا، اپنے آپ کو جو ہے وہ زندہ رکھ پائے گا، اور جس کے پاس ڈیٹا نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ڈیٹا ہے تو پاور ہے، ڈیٹا ہے تو کسی کو کیسے بھی نچا سکتے ہیں آپ۔
تو یہ ڈیٹا کا سارا جو ہے کمال آنے والے زمانے میں ہوگا. اچھا تو یہ ای کامرس میں لوگ اس لیے بھی آتے ہیں کہ ایک تو ڈیٹا پر ہوتا ہے, پھر یہ اس میں انٹر ہونا بہت آسان ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ جو ہے جس طرح دوسرے بزنسز میں یہ ہوگا کہ اگر کوئی ایک چھوٹا سا بھی بزنس آپ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو دکان چاہیے. ایک دکان کو یا تو آپ کرائے میں لیں گے, کرائے میں بھی لیں گے تو اس کے لیے بہت سارے پیسے پہلے جمع کرنے پڑتے ہیں, پھر سامان کے لیے پیسے چاہیے, بہت پیسے آپ کو جمع کرنے پڑتے ہیں. یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, اتنے سارے مسائل کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. ہم لوگ چونکہ مدرسے میں رہتے ہیں, مسجد میں رہتے ہیں, اس لیے ہمیں جو ہے مارکیٹ کا صحیح اندازہ نہیں ہے. ورنہ جیسا کہ میں نے اپنے یہاں اسلام پور میں گنجریا مارکیٹ میں نے سنا تھا کہ ایک چھوٹی سی اگر دکان بھی آپ کو لینا ہے تو اس کے لیے بہت سارا پروسیس ہے. وہاں کے جو لوکل جو گنڈے کہہ لیجئے یا پھر جو لوکل جو دنگائی اور جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں لفنگے قسم کے لوگ, وہی لوگ جو ہیں ان کو سیکورٹی کے لیے کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ان کا ایک باضابطہ جو کچھ یونین ہوتا ہے, ان سے پرمیشن لینی پڑتی ہے وہاں انٹر ہونے کے لیے. تو اتنا آسان نہیں رہ گیا ہے لوکل مارکیٹ میں انٹر ہونا. اس کے بنسبت ای کامرس میں انٹر ہونا بہت ہی زیادہ آسان ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر علماء ای کامرس میں آ جائیں, اور علماء کو ای کامرس میں آنا ہی چاہیے, اگر ای کامرس میں آ جائیں گے تو پھر یہ کہ ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں. وہ مکمل طور پہ انقلاب برپا کر سکتے ہیں, زبردست انقلاب برپا کر سکتے ہیں. وہ پورے جو ہے ہندوستان میں پھیل سکتے ہیں, بلکہ میں تو کہوں کہ وہ پوری دنیا میں پھیل سکتے ہیں. لیکن ابھی فی الوقت جو ہے ہم ہندوستان کی بات کیے رہتے ہیں کہ جو ہے مان لیجیے علماء جو ہے ای کامرس میں کیسے جو ہے یہ کیا کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ علماء جو ہے ہندوستان کے کونے کونے میں موجود ہیں, اور یہ بہت بڑی طاقت ہے علماء کے پاس. علماء کوئی بھی ایسا جو ہے آپ کو مان لیجیے کہ اسٹیٹ نہیں ہے, یا اسٹیٹ کو چھوڑ دیجیے, آپ شہر لے لیجیے, شہر چھوڑ دیجیے, گاؤں لے لیجیے. کوئی بھی گاؤں, کوئی بھی اسٹیٹ, کوئی بھی صوبہ, کوئی بھی ضلع اور کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے, کوئی بھی گلی کوچہ ایسا نہیں جہاں پر کوئی جو مسجد ہو اور مسجد امام نہ ہو. امام آپ کو ضرور ملے گا. علماء ہر جگہ آپ کو جو ہے مل جائیں گے, کثیر تعداد میں آپ کو جو ہے ہر جگہ ملیں گے. تو اگر ان ائمہ کو اگر ہم نے جوڑ لیا تو پھر وہ بڑا انقلاب برپا کر سکتے ہیں جو ہے اس میں ای کامرس کی دنیا میں. کیونکہ ای کامرس میں سارا کام صرف اور صرف ڈیٹا کا ہے. تو مان لیجیے جو جس علاقے میں ہے, اگر اس علاقے کے ڈیٹا کو انہوں نے جمع کر لیا, اور ڈیٹا کو جمع کرنے کے بعد اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا, تو پھر یقین مانیں آنے والا زمانہ جو ہے آپ اس کو پھر جس طرح چاہیں گے معاشرے کو بدلنا, تو وہ اس طرح پھر معاشرہ بدل جائے گا. ورنہ پھر یہ ہوگا کہ معاشرہ آپ کو بدلے گا. یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ جو ہے سوسائٹی بدلتی کیسے ہے. لوگ جو اتنا فیشنیبل چیزیں آ رہی ہیں, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. دن بدن جو ہے اتنی ترقی کیوں آ رہی ہے. ہر دن مان لیجیے ہر ہفتے بعض مان لیجیے کہ زارا نام سے کمپنی ہے جو کپڑوں کی ایک برانڈ ہے, وہ ہر مہینے 3000 سے زائد جو ہے وہ ڈیزائن ہر مہینے بدل کر جو ہے مارکیٹ میں جو ہے لاتی ہے یہ کمپنی. اب اندازہ لگائیے تو, اور ان ڈیزائنز کو لوگوں کے ذہنوں میں کس طرح فٹ کرنا ہے, اس کے لیے وہ پھر اس کے لیے الگ سے مارکیٹنگ کرتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے ایک طرح سے جو بڑے بزنس مین ہیں وہی معاشرے کو کنٹرول کرتے ہیں. معاشرے کو کدھر منتقل کرنا ہے, ان کا ذہن کدھر لے کے جانا ہے, یہ آپ پر منحصر ہے. وہ آپ جیسے چاہیں اس کو ڈائریکٹ کریں, جیسے چاہیں گھما دیں. تو ڈیٹا, میں نے کہا ڈیٹا جن کے پاس ہوگا وہی آنے والے زمانے میں بادشاہ ہوگا, وہی جو ہے حکومت کر پائے گا. اور جن کے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا وہ کچھ نہیں ہوگا, وہ صرف جو ہے فالو کرنے والا ہوگا, اور مجبوراً اس راستے پر چلنے کے لیے وہ مجبور ہو جائے گا, پھر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. اسی لیے میں علماء سے کہتا ہوں کہ جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ اپنے معاشی حالات کو لے کر پریشان ہیں, جو لوگ مکمل طور پر جو ہے توکل ان کے اندر سمائی ہوئی نہیں ہے, یعنی یہ ہے کہ جس حالت میں ہے زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ساتھ میں جو ہے اپنے نماز تو پڑھ رہے ہیں, لیکن پیچھے جو ہے مقتدی کی جیب پہ بھی نظر ہیں, پیر صاحب تو بن گئے ہیں لیکن اپنے مرید کی جیب پہ نظر ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ توکل ہرگز نہیں ہے آپ کے اندر. اگر توکل ہوتا تو یقیناً آپ جو ہے اللہ پر بھروسہ کرتے. اگر توکل کی یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو چکی ہے کہ واقعی ہم جس طرح جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ چیونٹیوں کو غذا دیتا ہے, ہمیں بھی غذا دے گا. جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ چڑیوں کو غذا فراہم کرتا ہے تو ہمیں بھی غذا فراہم کرے گا. اگر یہ توکل کیفیت ہے تب تو ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں ہے اور دوسروں کی جیب پہ نظر ہے, لالچ ہے دنیا کی, تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ دنیا کما لیجیے پہلے.
اگر مکمل ٹائم نہ ہو تو کم از کم پارٹ ٹائم ہی صحیح. دنیا ضرور کمائیے. دنیا اگر توکل، ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ کسی سے ہم بات کر رہے تھے تو اس میں ایک بات آئی تھی کہ توکل جو ہے، انسان جو فقر ہے، فقر کا دار و مدار جو ہے انسان کے جیب سے نہیں ہے، انسان کے قلب سے ہے. یعنی انسان کے پاس اگر لاکھوں روپے ہو جائیں پھر بھی وہ فقیر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے، اپنے دل میں یقین رکھے گا کہ محتاج میں ہوں اور غنی اللہ کی ذات ہے. میں محتاج ہوں ہر معاملے میں فقیر میں ہوں. اللہ غنی ہے، غنی اللہ، میں محتاج ہوں، میں بے نیاز وہ ہے، میں نیاز مند ہوں. یہ جب یقین انسان کے دل میں بس جائے گا نا تو پھر وہ بندہ توکل کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتا ہے. توکل کی یہ کیفیت اگر کسی کے اندر ہے تب تو ٹھیک ہے، اور یہ کیفیت نہیں ہے تو میری گزارش ہے کہ آپ اپنے معاش کی کچھ نہ کچھ فکر کریں، جس طرح صحابہ کرام نے کیا، جس طرح ہمارے بزرگوں نے کیا، جس طرح امام اعظم نے کیا، امام شافعی نے کیا، انبیاء اعظام نے کیا. یہ ایک نارمل راستہ ہے. ہاں اب بعض اہل ہمت لوگوں کا راستہ ہے توکل کا راستہ، وہ بھی بہت زبردست چیز ہے، اس پہ بھی کبھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. لیکن ابھی کسب پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو اگر کسب کرنا ہے تو پھر آپ کو میدان میں اترنا پڑے گا. اور میدان میں اترنے کے لیے ای کامرس سب سے بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اس میں آپ کو فزیکلی ہر جگہ رہنا نہیں ہے، بہت زیادہ پیسہ نہیں لگنا ہے. اور یہ کہ علماء کی اگر ایک ٹیم مل کے کام کرے تو بآسانی جو ہے ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں. پورے ہندوستان کو جو ہے ہم اپنے اعتبار سے جیسے چاہے چلا سکتے ہیں. علماء چونکہ ہر جگہ موجود ہیں لہٰذا وہ اپنے ڈومیسٹک کا پورا انتظام کر سکتے ہیں. یعنی ایک ڈیلیوری پورا چین بنا سکتے ہیں، ڈیلیوری سسٹم بنا سکتے ہیں. اور آئندہ جو زمانہ ہوگا وہ ہر چیز جو ہے ڈیلیوری سسٹم پر ہی موقوف ہوگا. چاہے یہ کہ ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانا، ایک صوبہ سے دوسرے صوبہ پہنچانا، ایک ضلع سے دوسرے ضلع پہنچانا، یا ایک مارکیٹ سے دوسرے مارکیٹ سامان پہنچانا، یا مارکیٹ سے کسی کے گھر تک سامان پہنچانا. یہ ایک بہت بڑی ضرورت بننے والی آئندہ زمانے میں. اور ہر چیز میں، ہر بزنس میں ڈیلیوری جو ہے سسٹم یہ بالکل انکلوڈ ہوتی جائے گی. چاہے آپ کوئی بھی بزنس کریں، اب جتنے بھی ای کامرس ہیں آپ دیکھ لیں اس میں ڈیلیوری سسٹم موجود ہے. امیزون کو دیکھ لیں ڈیلیوری سسٹم موجود ہے. آپ زومیٹو کو دیکھ لیں ڈیلیوری سسٹم موجود ہے. ہر جگہ جتنی بھی جہاں پر جو ہے ای کامرس ہے تو اکثر میں جو ہے ڈیلیوری سسٹم موجود ہے. تو علماء جو ہے ڈیلیوری سسٹم بھی بنا سکتے ہیں زبردست طریقے سے، اور ایسا پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں. صرف 50 لوگ بھی، میں کہہ رہا ہوں 50 لوگ اگر لوگ جمع ہو گئے، 50 علماء اگر مل گئے، بہترین باصلاحیت لوگ اگر وہ دنیا کمانے پر آ گئے، کسب کرنے پر آ گئے، تو پھر یقین مانیں وہ پورے ہندوستان کو، بالکل ان کے ہندوستان کے جو ہے اکانومی کو ہلا سکتے ہیں وہ. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے جو ہے پہلے جو خوف اور جو شرم جھجک ہے اس کو ہم ختم کریں، ورنہ اس کے بغیر یہ چیز نہیں ہوگی. میرے خیال سے گفتگو بہت ہو چکی ہے. گفتگو اگرچہ جو ہے بے ترتیب ہوئی ہے لیکن بہت ساری باتیں آ چکی ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ جن حضرات کے دل میں اگر کوئی بات تو ہو تو وہ چیزوں کو رکھیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے ہم چیزوں پر، ہر بات پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ علماء کو چاہیے کہ وہ ای کامرس پر جو ہے توجہ دیں، ای کامرس میں انٹر ہونے کی کوشش کریں. اور جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ اچھا ایک بات تو یہ ہوگی کہ ای کامرس میں آئیں. اب ای کامرس میں وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، کیسے وہ کیا کر سکتے ہیں، یہ چیزیں ہم ایک سیشن رکھیں گے. اس کے بعد پھر یہ کہ ہم نے جو پروجیکٹ تیار کیا ہے علماء کے لیے کہ کس طرح علماء اس پروجیکٹ میں شامل ہو کر کے جو ہے، اور صرف ابھی ایک پروجیکٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ زمانے میں جو ہے ہم یہ کریں گے کہ علماء کے لیے 2 چیزیں میں اپنی زندگی کا میں نے جو ہے مقصد بنایا ہے کہ ایک تو یہ کہ علماء کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنا کر کے دے دیا جائے کہ جس سے وہ پارٹ ٹائم تھوڑا سا کام کر کے جو ہے مستقل طور پر ایک آمدنی کا ایک ذریعہ بنا سکیں. ایک تو کام یہ ہے. دوسرا یہ کہ جو ہمارے مدارس ہیں، جو ہمارے مکاتب ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ان اداروں کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی مستقل طور پر ذریعہ آمدنی بن جائے. کیونکہ آہستہ آہستہ ہندوستان میں جو ہے موجودہ حکومت کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، وہ کچھ ایسا کر دے گی کہ چندے کا جو ہے پورا سسٹم ہمارا ختم ہونے والا ہے. کیونکہ 2 سال سے ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ پورا جو رمضان ہے، رمضان میں جو ہے ہم چندہ نہیں ہو پا رہا. جب رمضان میں چندہ ہی نہیں ہو پا رہا تو بچوں کو کھلائیں گے پلائیں گے کیا، بچوں کو رکھیں گے کیسے؟ یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. تو اس لیے بھی آپ کو اس میدان میں آپ کو آنا پڑے گا اور ای کامرس میں انٹر ہونا آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے. اگر 50 علماء بھی ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور اپنی ٹیم بنا لیتے ہیں، اور وہ ٹیم چاہے کیا بالکل یقینی طور پر کہ اللہ نے چاہا
پورے ہندوستان پر جو ہے وہ پورے ہندوستان کی اکنومی کو مکمل کنٹرول کر سکتے ہیں وہ، اور لوگوں کو کیسے چاہیں وہ اس طرف جو ہے ان کا ذہن، ان کا مزاج جو ہے ان کو پھیر سکتے ہیں.